تمام جنگل کے پکشی آپس میں مل جل کر اور بہت ہی زیادہ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ ایسے ہی پکشی کچھ دنوں کے بعد آپس میں تو ایسے منہ بنا کر بیٹھ گئے کہ جیسے ایک دوسرے کو کبھی جانتے نہ ہوں، کیونکہ ان کے جنگل میں ایک شیطان کالو کوا رہا کرتا تھا جو ہر ٹائم شیطانیاں کیا کرتا تھا، اور اس کا دل یہی کرتا تھا کہ جنگل میں کوئی نہ کوئی آپس میں لڑائی کرتا ہی رہے، کیونکہ اس کو یہ کام کر کر اور پکشیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر کر بہت زیادہ سکون اور مزہ ملتا تھا۔ ایسے ہی کچھ دن بیت جاتے ہیں۔ کالو کوا اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے دماغ میں شاطر آئیڈیا لگاتا ہے۔ ارے پکشی تو بہت ہی زیادہ پاگل ہے، جو میری باتوں میں آ گئے۔ مجھے ایک پلان آیا ہے، کیوں نہ کہ میں رانوں کے خلاف سارے پکشیوں کو بھڑکا لیتا ہوں تاکہ کہ وہ رانوں سے کبھی بات نہ کرے۔ ایسے ہی کالو کوا کبوتر کی طرف جاتا ہے اور کبوتر کو جا کر کہتا ہے، کبوتر یار، رانو چڑیا تو تمہارے بارے میں الٹی سلٹی باتیں کر رہی تھی بلبل کے ساتھ۔ بلبل تو رانو کے گھونسلے میں تھی اور میں گزر رہا تھا، کہہ رہی تھی کہ گندی آنکھوں والا، موٹی چونچ والا، کتنا ہی بدصورت ہے یہ تو کبوتر، اور وہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے۔ دیکھو کبوتر یار، یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہو، ویسے رانو کتنی ہی چالاک بنتی ہے۔ ایسے ہی کالو کوا کبوتر کو کہتا ہے، ارے کالو یار، رانو چڑیا کتنی ہی چالاک ہے، منہ سے کتنی معصوم بنتی ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتی ہے۔ ارے ہاں کبوتر یار، تمہیں اپنا دوست سمجھ کر تمہیں یہ بات بتا دی۔ ایسے ہی پھر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے، کبوتر کو رانو چڑیا کے خلاف کر کر، اور سیدھا طوطے کے پاس جاتا ہے۔ طوطے کو جا کر کہتا ہے، طوطے، رانو چڑیا کبوتر سے تمہاری باتیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ موٹی چونچ والا کتنا ہی گندا ہے۔ ارے کالو، رانو چڑیا تو ایسی نہیں ہے۔ ارے طوطے یار، میں ابھی سن کر آیا ہوں اور اس لیے بھاگا تمہارے پاس چلا آیا کہ میں اپنے دوست طوطے کو جا کر رانو چڑیا کی ساری حقیقت بتاتا ہوں کہ رانو چڑیا کیسی ہے۔ منہ سے تو اتنی شریف بنتی ہے، تو پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں اور اس کے کام دیکھو، ایسا بھی کبھی کوئی پکشی ہوا ہے؟ طوطے اب تم ہی بتاؤ۔ ایسے ہی کالو کوا طوطے کو کہتا ہے، ارے کالو، یہ بات تم نے مجھے بتا کر میری آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا رانو کی اچھائی کا، مجھے رانو پر یہ امید نہیں تھی۔ پھر ایسے ہی طوطے کو بھی رانو کے خلاف کر کر سیدھا بلبل کے پاس جاتا ہے۔ بلبل، میں بھی آ رہا ہوں رانو کے گھر کے پاس۔ طوطا اور کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رانو کہتی ہے کہ بلبل سے بڑی بدبو گندی آتی ہے اور وہ بہت گندی ہے، پورے جنگل میں اس نے اتنی بدبو پھیلائی ہوئی ہے کہ سب پکشی پتہ نہیں بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ کہتی ہے کہ 2 مہینے تک تو یہ نہاتی نہیں اور بلبل بنی پھرتی ہے۔ ایسے ہی کالو کوا بلبل کو بھی کہتا ہے، بلبل بہن، مجھ سے تو رہا نہیں کیا، میں سیدھا تمہارے پاس چلا آیا تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو رانو تمہاری سکی بنتی پھرتی ہے، تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری کتنی برائی کرتی ہے۔ ارے کوی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ رانو تو ایسی نہیں ہے، مجھے رانو سے یہ امید نہیں تھی کہ رانو یہ کہہ سکتی ہے میرے بارے میں۔ میں تو رانو سے اب کبھی بات نہیں کروں گی، منہ پر تو کتنی معصوم بنتی ہے۔ ارے ہاں بلبل بہن، وہ بہت چلاک ہے چڑیا، اور اس سے تو بچ کے ہی رہنا۔ تمام پکشیوں کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرتی ہے اور پیٹھ پیچھے دیکھو کتنی برائیاں کرتی ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ، آپ کتنی سندر اور ششیل ہو۔ ارے کوی بھائی، آپ کا دھنیہ واد کہ آپ نے مجھے رانو کے بارے میں ساری کہانی بتائی۔ میں تو رانو کو معصوم اور اچھی سمجھتی تھی۔ ارے نانا بلبل بہن، وہ معصوم تو اچھی کہاں سے گئی، وہ تو بہت چلاک اور ہوشیار بنتی پھرتی ہے۔ ایسے ہی کالو کوا بہت پکشیوں کو رانو کے خلاف کرتا ہے۔ صبح ہو جاتی ہے۔ ارے کبوتر بھائی، آپ تو کب سے آئے ہیں ندی پر؟ آپ مجھے بھی ساتھ لے آتے، میں اور آپ دونوں آ جاتے۔
कबूतर दूसरी दिशा में मुंह कर लेता है। अरे कबूतर भाई, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप मुझसे नाराज हैं क्या? चिड़िया चिड़िया, तुम मुझसे बात ना करो, मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम अपने काम से काम रखा करो। ऐसे कबूतर कहकर चला जाता है। रानो बहुत हैरान होती है कि इसको क्या हो गया है। फिर रानो उड़ती उड़ती जाती है तोते के पास और जाकर तोते के पास बैठ जाती है और तोते से जाकर कहती है, अरे अरे मिट्ठू भाई, आप तो जानते हैं ना मुझे, आज पता नहीं कबूतर को क्या हुआ। मिट्ठू, जब रानो चिड़िया मिट्ठू कहती है तो तोता भी वहाँ से चला जाता है और रानो की एक भी बात नहीं सुनता और रानो बहुत परेशान होती है। अरे इन पक्षियों को क्या हो गया है? मेरे से क्या गलती हुई है कि जो मुझसे सब नाराज़ हैं? फिर रानो चिड़िया उड़ती उड़ती बुलबुल की तरफ जाती है जो अपने घोंसले में थी। चिड़िया, तुम तो मुंह पर बड़ी मासूम बनती हो पर पीठ पीछे कितनी ही बुराइयां करती हो। मुझे तुम्हारा ये नहीं पता था कि तुम ऐसी भी हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी समझती थी। चली जाओ यहाँ से। अरे पता नहीं कि पक्षियों को क्या हो गया है और ये सब क्यों हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसे ही रानो बातें कर रही थी तो कालू कौवा रानो के पास आ जाता है। रानो रानो, क्या हुआ है? तुम इतनी उदास मन से क्यों बैठी हुई हो? मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी परेशानी हुई है। रानो रानो, कहते हैं कि तोते ने कल बहुत ज्यादा दावत की थी पक्षियों की, जिसमें कबूतर, तोता, बुलबुल और तमाम पक्षी थे। तुमने ही दावत पे ली और मैंने बोला कि रानो क्यों नहीं आई, और तोता तो मुझे उस अपनी दावत से ही बाहर निकालने लगा था। कहता है कि गंदी चोंच वाली रानो, बुरी आंखों वाली। मैं तो नहीं उसको बुलाता अपनी दावत में, मेरी दावत में आकर यहाँ पर उसने कारनामे ही करने हैं। और रानो चिड़िया बहुत ही चालाक और शातिर है। पता नहीं कि ये उल्टे सिलते सवाल कर रहा था। मैंने कहा कि तोते रानो के बारे में कुछ ना कहो, और रानो पता है कि तोते ने मुझे भी अपनी दावत से बाहर निकाल दिया। मैंने उसको बोला कि रानो बहुत अच्छी और नेक दिल की है। ऐसे ही कालू कौवा रानो के पास आकर उनकी बहुत ही ज़्यादा बुराइयां करता है, दूसरे पक्षियों की। और रानो तो समझदार थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलना। आपका बहुत धन्यवाद।